الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کی سب سے اہم اور عزیز ترین چیز اس کا ایمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کی بھرپور کوشش مسلمانوں کو اس ایمان سے محروم کرنا ہوتی ہے۔ دین میں ایمان کی اہمیت اسی بات سے جان لیجیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرما کر اعمال سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایمان عقیدے کی پختگی اور درستی کے بغیر نیکیوں اور عبادات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عقیدے ہی پر تمام مذہبی اعمال اور روحانی احوال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ جس طرح کوئی عمارت کمزور بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح اعمال و عبادات کی عمارت کی مضبوطی کے لیے عقیدے کی بنیادوں کا پختہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ایمان کا ایک لغوی معنی تصدیق کرنا یعنی سچا ماننا ہے، ایک معنی امن دینا ہے۔ چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ والے عذاب سے امن دے دیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں ایمان سے مراد سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا ہے جو ضروریات دین سے ہیں، جبکہ ضروریات دین سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر شخص عام جانتے ہیں، جیسے اللہ پاک کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ۔ مثلاً یہ عقیدہ کہنا بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ ضروریات دین منکر بلکہ ان میں ادنیٰ شک کرنے والا کافر ہوتا ہے، ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ غور فرمائیں، کیا ہمیں اپنے عقائد معلوم ہیں یا پھر ہم
نے کبھی انہیں سیکھنے کی کوشش کی یا کم از کم یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو عقیدے کی خرابی کا باعث بن کر ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہیں؟ یاد رکھیں، جہالت تو نادانی کے باعث زبان سے کفر یا کلمات تک سننے کو ملتے ہیں، لہذا اپنے بڑوں کی ایسی خلاف شریعت باتوں سے بچنا اور اپنے بچوں کو بچانا ضروری ہے۔ چنانچہ ضروری بنیادی عقیدے سے خود بھی آگاہ رہیں اور اپنے بچوں کے سامنے بھی ان کا تذکرہ کرتے رہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پیارے نبی کے تمام صحابی جنتی ہیں۔ اسی طرح جنت اور دوزخ کا ذکر کریں اور آخرت کی زندگی کے متعلق بھی انہیں بچپن سے ہی بتاتے رہیں کہ بچپن کی سکھائی ہوئی باتیں آخری عمر تک ذہن میں پختہ رہتی ہیں۔ نیز معلومات اہل سنت پر عمل کریں اور کروائیں، اس سے بچوں کے دلوں میں بزرگان دین کی عقیدت، محبت پیدا ہوگی اور دنیا و آخرت کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں دین کے عقائد، اعمال کا علم سیکھنے اور بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفر یا کلمات بولنے سننے سے ہمیشہ محفوظ رکھے، نیز ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔